ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو اس سورے کے حساب سے عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہو, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے, ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے, حج کے لیے گئے ہوں گے, زکوٰۃ دیتے ہوں گے, لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اللہ اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی, وہ ڈال سکتا ہے. لیکن عام طور پہ چاروں چیز ضروری ہے, صرف دعویٰ بھی نہیں, ایمان بھی, عمل صالحات, دعویٰ و تواصوا بالصبر. ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں, جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو, مطلب غیر مسلم, مطلب ہندو, اس کا قتل کرو. اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے, جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کا جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو. کہنا چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو دیکھ کے قتل کرو, اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے, اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو. لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے, آؤٹ آف کانٹیکس ہے. پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو. اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا, ایک پیس ٹریٹی تھی, ایک امن کا معاہدہ تھا, سلامتی کا معاہدہ تھا. اور یہ معاہدہ, یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, اب سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر, جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو. اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت. ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت, ان کا سامنا کرو, ان کا قتل کرو. جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے, لیکن مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی, تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف انڈیا یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت, سامنا کرو, قتل کرو, تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو, تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے, کیا وہ قصائی ہے. لیکن پس منظر میں صحیح ہے. جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں, تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہے گا کہ ڈرو مت, لڑو. تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت, آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو.
اور ایک وہی مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ارون شوری ہے. کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف. ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز، اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں، قرآن میں لکھا ہے مسلمان کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگ کا، اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے، فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا ہے؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کے بیماری کی جواب ہے، اس کے بیماری کا جواب ہے. 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر، وہ مشرک، وہ دشمن امن چاہتا ہے، اس کو چھوڑ مت دو، اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو، اسے محفوظ کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار، سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو. اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے، اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں کہ اگر استعمال کرنا پڑتا ہے، جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا، اگر if you have to force, that is the last resort. Violence, force، طاقت ایک آخری ریسورٹ ہے، آخری علاج ہے. اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی، اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو، چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7، اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، ادھر ادھر، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، اور چونکہ میں اسلامک اسپیکر ہوں، داڑھی ہوں، ٹوپی، ایک دم سافٹ ٹارگیٹ، کوٹ تو پہنا ہے لیکن داڑھی ٹوپی مطلب، تو میں پریپیئرڈ رہتا ہوں، میں میرے سے سوال جواب رہے گا، اور مجھے خوشی ہوتی، دعویٰ کا موقع ملتا ہے. یہ سنت ہے وہ الگ بات ہے، ٹوپی سنت ہے، داڑھی فرض ہے، جو بھی ہے ایک دم سافٹ ٹارگیٹ. اکثر امیگریشن میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے. جب میں کرسچن ملک میں جاتا ہوں تو کرسچن پوچھتے ہیں کہ اب جہاد میں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں، بائبل میں بھی لکھا ہے جہاد کرو، لڑو، جہاد جدوجہد کرو. نہیں لڑائی میں، ہاں لڑائی میں بھی مانتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے ایگزوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 اور 20 میں لکھا ہے لڑو. بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے لڑو. بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18 میں لکھا ہے لڑو. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں کہا ہے، 37 میں کہا ہے لڑو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 37 میں کہ ٹیک اے سورڈ اینڈ فائٹ، تلوار لے کے لڑو. وہ کرسچن مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب یہ لڑائی حق اور باطل کے بیچ ہے. تو میں کہتا قرآن میں بھی وہی ہے، تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. ماشاءاللہ میں کئی عیسائیوں سے بات کرتا ہوں، اکثر عیسائی میری عزت کرتے، اکثر میرے ہندو بھائیوں سے بھی. ماشاءاللہ میرے ہندو بھائی جو مجھے قریب سے جانتے ماشاءاللہ بہت عزت کرتے. اسی لیے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے، لگتا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ ہے، اس میں 25% غیر مسلمان ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو۔ جب میں ہندوؤں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ مہابھارت پڑھ چکے؟ بولتے ہاں پڑھ چکا ہوں۔ نہیں بھی پڑھ چکی کم از کم جانتے ہیں، کیونکہ کامک اویلیبل ہے، ٹیلی ویژن سیریل اویلیبل ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں پڑھ چکا ہوں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر مہابھارت میں پڑھیں گے تو لڑنے کے جو شلوک ہے، منترا ہے، وہ قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے، سینکڑوں ہے، ہزاروں ہے۔ تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گروہ کے بیچ میں، ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا، تو حق کے لیے لڑنا کیا بری بات ہے؟ تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے۔ تو وہ ہندو کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند حوالات پیش کروں گا۔ ہندوؤں کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا، اور بھگوت گیتا میں پڑھ چکا ہوں کئی بار۔ بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے۔ مہابھارت جو ہے نا چیپٹر نمبر 18 چیپٹر کا ہے، جو مہابھارت کا حصہ ہے، جس میں شری کرشن، ہندو مانتے ہیں کہ شری کرشن بھگوان ہے، جو شری کرشن ایک ایڈوائز دے رہے ہیں، ایک مشورہ دے رہے ارجن سے۔ تو پوری بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن ارجن کو دے رہے ہیں۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 1، ورس نمبر 43 سے لے کے 46 تک، 43 to 46 میں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 میں ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے کہ جو لوگ اپنے پرمپرا کے اصولوں کو، مطلب گریٹ گریٹ اینسیسٹرز کے جو ریتی رواج ہے، اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا۔ شلوکا نمبر 44 میں کہتا ہے، ارجن کہتے ہیں کہ ہم آج، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہابھارت ایک کتھا ہے جو دو فیملی، دو خاندان کے بیچ میں، ایک پانڈوا جو 5 رہتے اور کوروا جو 100 رہتے، ان کے درمیان لڑائی ہے۔ تو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے عیش و آرام کے لیے، راجنیتی کے لیے، راجدھانی کے لیے، اپنی کرسی کے لیے۔ ورس نمبر 45 میں ارجن کہتا ہے شری کرشن سے، میں پسند کروں گا کہ میں نہتتا اس جنگ میں مارا جاؤں، بنسبت دھرتراج کے بیٹوں سے لڑوں۔ یعنی کہتے ہیں شری کرشن کہ میں پسند کروں گا نہتتا مر جاؤں میرے کزن بردرز کے ہاتھوں سے۔ دھرتراج کے بیٹے مطلب ان کے کزن بردر، ان کے بھائی کے ہاتھ سے میں پسند کروں گا مر جاؤں، بنسبت میں ان سے لڑوں۔ ورس نمبر 46 میں 46 میں ارجن اپنے ہتھیار نیچے چھوڑ دیتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے فوراً بعد چند شلوکا بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں ارجن، شری کرشن ارجن کو جواب دیتے ہیں، اے ارجن، یہ غلط خیالات تمہارے دماغ میں کب سے آنے لگے؟ تم ایسے انسان ہو جو آگے بڑھتے ہیں، یہ غلط خیالات کیسے آنے لگے؟ اور آپ غلط طرف کیوں جا رہے ہو؟ ارجن کو مشورہ دے رہے ہیں شری کرشن۔ آگے جب پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 31، 32 اور 33 میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے، شتریہ کا فرض ہے، کمپلسری ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے۔ اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، نرک میں جائے گا۔